ریاستی ذمہ داران حکومتی ذمہ داران سے کہتا ہے کہ اگر تمہاری کوئی قرضے والی مجبوری ہے تو بیان کرو، ہم تمہارا قرضہ اتارنے میں پوری دنیا کے سامنے جائیں گے، ہم عرب امارات کے پاس جائیں گے، ہم دنیا کے ہر مسلم ممالک کے پاس جائیں گے، ہم ترکی کے پاس جائیں گے کہ آپ کے اندر مدد کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، ہم مقروض ہیں، قرضہ تم ہمارا اتارو، فلسطین کی مدد کو ہم جائیں گے۔ اگر آپ کی مجبوری کوئی ویٹو والا جناب پاور والا ملک ہے، اگر آپ کی مجبوری امریکہ ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے خدا ہیں، تو پھر اقبال کے بقول سن لیں۔ اقبال کہتا ہے بتوں کو تجھ سے امید ہے، خدا سے نہ امیدی۔ اقبال کہتا ہے ان بتوں سے تجھے ڈر ہے، خدا سے نہ امیدی۔ مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے کہ تم کہتے تھے لبیک والے ہمیشہ یہ کرتے ہیں، یہ بڑا ہارڈ لائنر ہے۔ لو ہم تو جناب ہارڈ لائنر ہیں یا نہیں تمہیں آگے لگاتے ہیں۔ میں جناب دعوت دیتا ہوں پاکستان کے وزیر اعظم کو، اگرچہ وہ نگران ہے، اگر وہ یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ اپنے افغان بھائیوں کو ملک سے جناب واپس افغانستان میں بھیجا جائے، تو وہ یہ فیصلہ کیوں نہیں کر سکتا کہ پاکستانی فوج کو فلسطین میں مدد کے لیے بھیجا جائے؟ اگر وہ سمجھتا ہے میں اتنا بااختیار ہوں کہ وہ جو ہمارے ساتھ پچھلی 3 ساڑھے 3 4 دہائیوں سے بس رہے ہیں، اگر وہ سمجھتا ہے میں اتنا بااختیار ہو گیا ہوں اور وہ ان کی حکومت کی جناب اس وقت فی الحال جناب مستحکم نہیں ہوئی، اگر وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے حق میں یہ بہتر ہے کہ ان کو اپنے ملک واپس بھیجا جائے، تو میں عرض کرتا ہوں کہ جناب اسلام کے حق میں بہتر ہے کہ دنیا کی بہترین فوج کو فلسطین میں بیت المقدس کی حفاظت کے لیے بھیجا جائے۔ آج کا دن میں نے سوچا ہوا تھا میں نے کسی کو کچھ نہیں کہنا، اس لیے کہ آج ہم خصوصاً میں نے اپنے ذاتی طور پر ہم صرف فلسطین کے کاز کے لیے آئے ہیں، کوئی اور مقصد نہیں ہے، صرف فلسطین کے کاز کے لیے آئے ہیں، بیت المقدس کے کاز کے لیے آئے ہیں۔ آج ان کو بھی معافی دیتا ہوں، جاؤ ان لبرلز کو بھی معافی دیتا ہوں جن کی ہر قسم کی تحریر نوکدار چیزیں اور جناب میڈیا اور اس کے اوپر بیٹھ کر اینکر سارے ہر وقت تحریک لبیک کے اوپر تانا تشریح کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں آپ کا حق ہے، آپ ہمارے بارے میں جو کہو، لیکن آپ سے اتنی گزارش ہے کہ آج آپ کو غزہ کے اندر بچوں کے چیخڑے اڑتے نظر نہیں آ رہے؟ کیا آپ کو فلسطین کے اندر جناب بیٹیاں لٹتی نظر نہیں آ رہی؟ کیا آپ کو بے گھر ہوتے ہوئے انسان نظر نہیں آ رہے؟ کیا آج آپ کو سبق بھول گئے ہیں کہ ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے؟ آج وہ سارے انسان کہاں ہیں؟ بھائی آج بھی غور کر لو، قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم من اولیاء بعض۔ اے ایمان والو، ان یہودیوں کو اللہ نے شان دیکھے، قرآن نے پہلے یہودیوں کا نام لیا ہے، ان یہودیوں کو، ان نصرانیوں کو، ان عیسائیوں کو اپنا دوست ہرگز مت بناؤ، یہ آپس میں دوست ہیں، تمہارے دشمن ہیں۔ آج دیکھو دشمنی کہاں تک چلی آئی، آج تاریخ گواہ ہے۔ کہتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے جتھے، میں نے کہا ہم جتھے نہیں ہیں، نہ ہم اپنی وضاحت دینے کے لیے آئے ہیں۔ اگر تمہارے پاس اللہ نے آنکھیں دی ہیں تو آ کر یہ دیکھ لو، یہ جتھے نہیں، یہ محمد عربی کے غلاموں کے دستے۔ آپ نے خاموشی کیوں اختیار کی ہوئی ہے؟ اگر آپ کو مجبوری ہے قرضوں کی تو ہمیں بتائیں، انشاءاللہ ہم پاکستان کے روڈوں پر کھڑے ہو جائیں گے کہ اگر فلسطینی بھائیوں کی مدد چاہتے ہو، اور تمام اسلامی ممالک کو پکاریں گے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ واقعی ایٹمی ملک فلسطینیوں کی مدد کرے تو ہمارا قرضہ اتارنے کے لیے شام تک ہماری مدد کرو۔ نسخہ ہمارے پاس موجود ہے، لیکن مداہنت کا شکار مت ہو، یہ مجرمانہ غفلت نہ کرو۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ یہودی صرف فلسطین اور بیت المقدس پر قبضہ کرنے کا خواب کیے بیٹھے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ان صہیونیوں کی یہ خواہش ہے، بلکہ ان کا نظریہ ہے، بلکہ ان کی بھرپور کوشش ہے کہ وہ پوری دنیا کے اسلامی ممالک کو مٹا کر وہاں پر گریٹر اسرائیل کو جناب جنم دیں گے اور گریٹر اسرائیل بنائیں گے۔ تو سن لو، جن کے دماغ میں یہ خناس ہے وہ یہ سن لیں کہ ہمارے جیتے جی گریٹر اسرائیل دور کو جا، وہ فلسطین پر بھی قبضہ نہیں کر سکتا۔ ہم زندہ ہیں، ہم زندہ ہیں، اور ہم اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دیتے رہتے ہیں۔ جو صبح 11 بجے سے لے کر ابھی اس وقت تک جو وقت گزرا ہے، یہ امت مسلمہ کے لیے نہایت ہی جاں فضا وقت ہے، اور آج منافقوں کی اور کافروں کی آنکھیں کھلی رہ گئی ہے کہ بیت المقدس کے محافظ، مسجد اقصی کے محافظ اتنی تعداد میں کیسے پاکستان کی روڈوں پر نکل آئے ہیں، اور حقیقتاً آج ہماری توقعات سے ہزاروں گنا زیادہ پاکستانی قوم نے فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کی ہے، اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اسماعیل ہنیہ صاحب کو، جو فلسطین کی مزاحمتی تحریک کے سربراہ ہیں، حماس کے سربراہ ہیں۔ انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ پاکستانی قوم وہ ہے
جن کے بڑوں نے 100 سال انگریز کے خلاف جہاد کیا ہے، اور ہم ان سے توقع رکھتے ہیں کہ یہ انقلابی ذہن کے لوگ ہیں اور یہ جہادی لوگ ہیں اور یہ کفر کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونے والے لوگ ہیں اور یہ اپنے نظریے پر اپنی جان تک سے گزرنے والے لوگ ہیں. اور انہوں نے کہا کہ یہ قوم دم خم والی ہے. میں نے کہا یہ قوم دم خم والی تھی لیکن اب بم خم والی بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے بظاہراً ہمارے ہاتھ بالکل خالی ہے لیکن ہمارے اندر جذبہ، شوق شہادت اور منزل پر جانے کی تڑپ جو ہمارے قافلہ سالار عشق و مستی امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی نبر اللہ مرقدہ نے پیدا کر دیا ہے. آج یہ انہی کا لگایا ہوا پودا ہے جس نے اس گئے گزرے دور میں بھی، جب پاکستان کے اندر صرف اتنی باتیں ہو رہی ہیں کہ ہم فلسطین کے لیے کیا کر سکتے ہیں اور ہمیں فلسطینیوں کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور پاکستان کی ریاستی سطح پر ابھی تک ایک شپ جیسے بحری جہاز کہا جاتا ہے وہ بھی، اس کا بھی انتظام نہیں کیا گیا جس کے ذریعے فلسطینیوں کی امداد پہنچائی جائے. اور عالم کفر خوش ہے کہ ہم نے پاکستانی قوم کو قرضوں کے نیچے دبا دیا، ہم نے ان کو IMF کے نیچے دبا دیا، ہم نے ان کو عالمی بینک کے نیچے دبا دیا ہے. اب ان میں دم خم نہیں ہے لیکن آج صبح سے ان کی نیندیں حرام ہیں کہ بھائی یہ کون سی قوم ہے. ہم نے ان کو قرضوں کے نیچے ڈبویا، مہنگائی کے نیچے ڈبویا، لیکن پھر بھی بیت المقدس کی حفاظت کے لیے آج لاکھوں کی تعداد میں اسلام آباد کی سڑکوں پر پھر موجود ہے اور یہ نعرہ لگا رہے ہیں لبیک 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 یا اقصی، لبیک